تو آقا علیہ السلام کی ذات برکات، آپ کے غلام ہیں حضرت وہب ابن منبہ. کیا نام ہے؟ حضرت وہب ابن منبہ. یہ تابعی ہیں. تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے صحابہ کو دیکھا ہو. صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے نبی پاک کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اسی حالت میں موت آ جائے تو وہ صحابی بنتا ہے ایمان کی حالت میں. اور جس بندے نے نبی پاک کو نہ دیکھا ہو، صحابی کو دیکھا ہو تو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس سے موت آ جائے تو وہ تابعی بنتا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا میں نے جس کو دیکھا تھا کہ وہ بندہ 70 سال اس نے گناہ کیے. 70 سال کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو نہ کرتا ہو. شراب پیتا ہے، چوری، ڈکیٹی، عریانی، فحاشی، گالم گلوچ. حضرت وہب کہتے ہیں میں نے اس کو 70 سال دیکھا. 70 سال اتنا عرصہ. اب دیکھیں 70 سال ایک بڑی زندگی ہے. 70 سال اس نے گناہ کیے، لیکن اللہ نے جب اس کو توفیق بخشی تو 70 سال کے بعد اس نے توبہ کی. اور حیرت کی بات یہ ہے، کہتے ہیں 70 سال گناہ کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جب گناہ چھوڑے تو اللہ نے 70 سال اور زندگی عطا فرمائی. اگلے 70 سال وہ عبادت میں گزار دی. اب اتنی بڑی زندگی، 70 سال گناہوں میں، 70 سال نیکی میں. کہتے ہیں پھر میں نے اس کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، مسجد میں اذان دیتے ہوئے دیکھا، اشراق پڑھتے ہوئے دیکھا، چاش پڑھتے ہوئے دیکھا، دیگر قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، عبادت، ریاضت، سارے کام کرتا. حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں اس بابے کو موت آ گئی. جب موت آئی تو تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا گیا، جنازہ ہو گیا، دفن کر دیا. کہتے ہیں دفن ہونے کے بعد ہر کوئی گھر واپس آ گیا. میرے دل کے اندر یہ خواہش تھی کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے معلوم ہو کہ اس بابے کی مغفرت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کہتے ہیں میرے سامنے اس کی زندگی تھی، 70 سال گناہ، 70 سال نیکی. اب میں یہ چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کی اللہ نے جو گناہ تھے اس کی زندگی کے معاف کیے ہیں کہ نہیں کیے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا، اس کی عبادت کو اللہ نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا. دن گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے. کہتے ہیں ایک رات مجھے خواب میں ملا. جب خواب میں ملا تو میں نے پوچھا بتا بابا کیا بنا؟ فرمانے لگے اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، ایک معاف نہیں کیا. وہ کون سا؟ فرمانے لگے میں ایک دن اپنے رات کا ٹائم تھا، گھر سے نکلا باہر تو میرا ہمسایہ تھا، اس کے گھر کے سامنے اس کی چھڑی پڑی تھی، ڈنڈا پڑا تھا. تو میں جا رہا تھا، میں نے کہا راستہ ہے تو اندھیری رات ہے، یہ ڈنڈا لے لیتا ہوں، اگرچہ ہمسایہ کا راستے میں کام دے گا، کوئی چیز آ سکتی ہے، یہ ہتھیار کے طور پہ اس کو میں استعمال کروں گا. کہتے ہیں وہ جو ہمسایہ کا ڈنڈا، وہ جو چھڑی اس کی اجازت کے بغیر میں نے اٹھائی نا، سارے گناہ معاف کر دیے. وہ ایک بغیر اجازت کے جو ہمسایہ کی چھڑی تھی وہ جو میں نے اٹھائی، اللہ نے وہ گناہ معاف نہیں کیا. تو آپ کہتے ہیں میں نے پھر پوچھا ابھی وہ کیسے ہوا؟ کہتے ہیں قبر میں پہنچا تو فرشتے آ گئے. انہوں نے کہا سنو اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا، 70 سال کے جو گناہ ساری توبہ قبول، ایک رہ گیا. 70 سال کی عبادت، ریاضت، روزہ، حج، نماز، تلاوت سب کچھ قبول ہے، ایک گناہ ہے، اس کی وجہ سے تمہیں ایک کوڑا کھانا پڑے گا. کہتے ہیں فرشتوں نے ایک کوڑا مارا جس کی وجہ سے 100 دن میری قبر میں عذاب آگ جناب والا بھڑکتی رہی. 100 دن میری قبر جہنم کا ایندھن بن گئی. تو عزیزان گرامی دیکھیے، رب اگر پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے. اللہ پکڑنے پہ آئے تو چھوٹی سی بات پہ بھی پکڑ سکتا ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. آپ اگر بڑے گناہوں سے بچتے ہیں تو چھوٹوں سے بھی ایسے بچیں.